بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اسلامی واقعات میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حاصل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلے کے لیے بیٹھنے کا ارادہ فرمایا تو شیاطین یعنی جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ کرسی تیار کریں جس کی صفت یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کے دیکھنے سے تھرانے لگے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے بعد ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی جس کو جواہرات، یاقوت اور زبرجد سے مزین کیا گیا تھا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا گیا تھا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اس طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شردہ بنایا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجے پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے اور شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجے میں صعود پر یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچتے تھے تو دونوں گدھ مشک و عنبر کی تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا تھا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب کسی معاملے کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی اپنے ساز و سامان کے ساتھ گردش میں آ جاتی تھی، اور شیر اور گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی اور سچ و حق کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو بادشاہ بخت نصر نے اپنے قبضے میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر نہ چڑھ سکا، اور اسی ضرب کی کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور وہ کرسی شہر انطاکیہ روم اور شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن سندرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بادشاہ بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو صخرہ بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ اس حکایت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت و ہیبت اور دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر رعب اور دبدبہ ہے تو خالق کس قدر قادر مطلق ہوگا اور رعب اور دبدبے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔